شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بڑے بڑے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے چٹکلے۔ چونے کے گاڑے پانی سے ہاتھ پر ڈیزائن بنا لیں، اسے سوکھنے دیں، پھر سادی مہندی کا لیپ ہاتھ پر کریں۔ مہندی سوکھ جائے تو اتار لیں، جہاں جہاں چونے کا پانی لگا ہوگا وہ جگہ سفید رہے گی، باقی حصہ سرخ ہوگا۔ آپ اس طرح باریک ڈیزائن ہاتھ پر بنا سکتی ہیں۔ آج کے یہ ٹوٹکے کوئی معمولی چٹکلے نہیں ہیں، بلکہ بہت احتیاط سے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ جب ان کو آزما کر دیکھیں گے تو خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ ارے اتنی معمولی سی چیز سے بھی ایسے ایسے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹکے حادثاتی طور پر دریافت نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے برسوں کا تجربہ ہے، اس لیے انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ برف کے ٹکڑے۔ آپ اپنے فریزر میں برف کے ٹکڑے بنانا چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں، فریزر کے اندر تھوڑا سا عام نمک چھڑک دیں، آپ پھر جس انداز کے کرسٹل ٹکڑے بنانا چاہیں گی وہ بن جائیں گے۔ مچھروں سے نجات۔ آپ نے مچھروں سے نجات کے کیسے کیسے طریقے نہیں آزمائے ہوں گے، اس کے باوجود مچھروں کی وجہ سے آپ کو پرسکون نیند نہیں آ سکی ہوگی۔ آئے میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور سستا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کسی کپ یا پیالے میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں کافور کے 4 ٹکڑے ڈال دیں، بس اس کے بعد آرام سے ساری رات سوتے رہیں، مچھر آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ مہندی کے داغ۔ مہندی ہاتھوں پر بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہی مہندی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ ایسے دھبوں کو گرم دودھ میں گھنٹے کے لیے رہنے دیں، لیجئے مہندی کے دھبے غائب۔ مچھلی کی بو۔ اگر آپ مچھلی پکا رہی ہیں تو اس کی بو یقیناً پورے گھر میں کیا بلکہ پورے محلہ میں پھیل رہی ہوگی، اور آپ کی پڑوسن کو یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ آج آپ کے گھر مچھلی بن رہی ہے۔ تو کیوں نہ اس بو اور اس راز کو چھپانے کا ایک آسان نسخہ بتا دیا جائے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ مچھلی پکاتے وقت باورچی خانے میں ایک بھیگا ہوا تولیہ لٹکا دیں، وہ تولیہ مچھلی کی بو جذب کر لے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے مچھلی بنائی ہے۔ مرچوں کی جلن۔ کبھی کبھی ہاتھوں میں مرچ چھونے سے بہت بری طرح جلن ہونے لگتی ہے، اور ہاتھ دھونے کے باوجود یہ جلن ختم نہیں ہوتی۔ اس جلن سے نجات کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لائم جوس میں تھوڑی سی چینی ملا کر اس محلول سے ہاتھوں کو دھو لیں، بس جلن ختم۔ بھوک کم ہو جائے۔ آپ سیب کی روٹی پکائیں، کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں 1 روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں، روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی پکائیں، اس سے معدہ میں طاقت آئے گی اور بھوک لگے گی۔ کھٹے سیب سستے مل جاتے ہیں۔ جھاڑو کا برش سیدھا رکھیں، اسے پانی اور فینائل سے 8 دن بعد دھو لیا کریں، گندگی اور میل صاف ہوگا۔ جھاڑو دھو کر کھڑی نہ کریں، اس کی تیلیاں مڑ جائیں گی، بلکہ فرش پر ڈال دیں، جھاڑو کی تیلیاں خراب نہیں ہوں گی۔ فرش زیادہ گندا ہو تو آپ جھاڑو بھگو کر صاف کریں، ساری مٹی جھاڑو میں آ جائے گی، اسے پھر دوبارہ دھو لیں۔ جھاڑو ڈوری سے کس کر باندھیں، اس طرح وہ بندھی رہے گی، جھاڑو دینے میں بھی آسانی رہے گی۔ نئی جھاڑو کی نرم تیلیاں آگے سے پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیں، اس طرح صفائی کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ نرم تیلیوں سے صفائی نہیں ہوتی،